ایسے ممالک جو جمہوری کہلاتے ہیں ان میں تو جب مطالبے آتے ہیں تو اس پہ غور بھی کیا جاتا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اگر کوئی لاتوں کے بوت ہوں گے تو پھر باتوں سے نہیں ہوں گے. حکومتیں جو صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک انتظام ہے. کوئی صوبہ اگر کسی دوسرے ملک سے بات کرنا چاہے تو یہ دستور کی منشا کے منافی ہے. سیاسی کشیدگی اس وقت برقرار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب قانونی محاذ بھی گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہے اور 5 ججز قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے کی استدعا کر دی ہے. درخواست میں صدر کے اختیارات پر بھی سوال اٹھایا گیا اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہیں. مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. صدر کے اختیارات کو جوڈیشل کمیشن سے مشروط کیا جائے. دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی عدالتی اصلاحات کے لیے سرگرم ہیں. 2 دن پہلے ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. گزشتہ روز سپریم کورٹ بار کے وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی. انہیں اصلاحات کے عمل میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی. آج چیف جسٹس پاکستان سے اپوزیشن کے وفد کی ملاقات بھی متوقع ہے. پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ملکگیر تحریک کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی جائے گی. ذرائع کے حوالے سے اب یہ خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک جنہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کی تھی وہ اب جمعیت علماء اسلام فے میں شمولیت کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے کل باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے. اپوزیشن کے گرینڈ الائنس اور احتجاجی تحریک سے متعلق بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIF کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا پی ٹی آئی کی جانب سے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مولانا سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. گرینڈ اپوزیشن الائنس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور JUIF اس میں شامل ہونے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی تک وہیں رکا ہوا ہے معاملہ. ہماری طرف سے جو ریزرویشنز تھی وہ ہم نے کنوے کر دی تھی اور جواب آنا تھا. ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, نہ پازیٹیو میں نہ نیگیٹو میں. تو جب جواب آئے گا پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے. بالکل ٹھیک ہے, جواب کا انتظار ہے اور معاملہ رکا ہوا ہے. کامران صاحب ذرا اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا کہ پی ٹی آئی نے عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف ملکگیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. کیا JUIF اس تحریک میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اسے ایک کنٹینر پر دیکھیں گے؟ یہ سارا کچھ کہنا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک ہم دونوں پارٹیوں کی آپس میں ریزرویشنز ہیں اور دور نہیں ہوتی وہ, اس وقت تک یہ کہنا کہ ہم ایک کنٹینر پہ نظر آئیں گے میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا. ہاں آپس میں کوئی تعلقات مزید جو ہے وہ اس میں بہتری آ جائے اور وہ ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں جو ایک دوسرے کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہا بھی جا سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ صحیح. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ بھی بتائے گا, مولانا فضل الرحمان حکومت سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائے جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف بیانات دینے سے حکومت یہ مطالبہ مان لے گی, اور اگر حکومت نئے الیکشن کا مطالبہ نہیں مانتی اس وقت JUIF کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دنیا کے ایسے ممالک جو جمہوری کہلاتے ہیں ان میں تو جو مطالبے آتے ہیں تو اس پہ غور بھی کیا جاتا ہے. مگر یہاں پاکستان میں چونکہ وہ اس طرح سے جمہوری سوچ پروان نہیں چڑھ پائی آج تک, اور ایون ہارے ہوئے ہونے کے باوجود جو ہے کسی فارم 47 کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ حکومت بن گئی اور بنا دی گئی یا ایک انتظام ہو گیا. تو اس انتظام کو اگر درست کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مطالبہ مان لیا جائے, ورنہ پھر پاکستان میں جو مسائل ہیں معیشت کے اس کی اگر تہ میں اگر آپ پہنچیں تو معاشی مسائل کی جو تہ ہے اس میں آپ کو سیاسی معاملات نظر آئیں گے. اور ہر دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں جو کچھ ہوا کرتا ہے اور جو لوگ کرتے ہیں وہی نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ کسی کو لا کے اقتدار کی جو ہے وہ سنگھاسن پہ بٹھا دینا اور دوسروں کو جو ہے باہر نکال دینا. جن کو باہر نکالا جاتا ہے وہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ پاکستان کو نقصان کا باعث بن رہا ہے. اس نقصان کو اگر ختم کرنا ہے تو فیئر اور فری الیکشن اور یہ مطالبہ آپ کو ماننا پڑے گا.
اگر نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اگر کوئی لاتوں کے بوت ہوں گے تو پھر باتوں سے نہیں ہوں گے۔ کامران صاحب، JUI نے 26ویں ترمیم پر حکومت کی بھرپور حمایت کی، مگر اب حکومت کے خلاف مولانا نے بڑا سخت رویہ اپنایا ہوا ہے، حکومت کو جعلی بھی قرار دے رہے ہیں۔ کیا ایک جعلی حکومت کا ساتھ دے کر ایک بڑی آئینی ترمیم کرانا درست عمل ہے؟ ایسا ہے کہ ایک کنٹرڈکشن تو یہ ہم سب کی آپ وہ کہہ سکتے ہیں نا، PTI کی بھی ہماری بھی، کہ ہم سارے جو ہے اس اسمبلی کو جعلی قرار دیتے ہیں مگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی موجود ہے، اور وجہ جو ہے وہ ایسی وجہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوں، آج ہم یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ نظام جو ہے اگر فلانا خاصہ لپیٹا گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں ہم ایک اپنا فورم کیوں چھوڑ دیں کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو ایک ممبر پارلیمنٹ کے طور پہ ہماری بات میں ایک وزن ہوتا ہے۔ تو یہ جو 26ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، 26ویں ترمیم میں حکومت کو کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا۔ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ ان کی تو جان ان کو چھڑانی مشکل تھی۔ آپ 56 کلازز پہ جائیے، آپ ان چیزوں پہ جائیے جو اوریجنل ڈرافٹ میں تھی، اور وہ ڈرافٹ جو ہے نا اس کو درست کروا کے ان کے 22 کلازز تک محدود کر دیا گیا۔ 5 کلاز اپنے ڈلوائے گئے، یعنی 22 ان کے ہو گئے جن کے پاس پوری حکومت ہے، اور 5 JUI کے ہو گئے جن کے پاس 8 اور 5 پلس 5 لوگ تھے، یعنی 13 لوگ تھے۔ تو 13 لوگوں نے اپنے 5 کلاس بھی انسرٹ کروائے اور اس کو ڈائلوٹ بھی کروا دیا، اور اس کی تمام تر تلخی کو ختم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو میرا خیال ہے یہ کامیابی زیادہ ہے اور کوئی حکومت کا ساتھ دینا کم ہے، اور جب حکومت کا ساتھ ہم نے وہاں پہ بھی نہیں دیا، اپنے ہم ایجنڈے پہ چلے، اپنے منشور پہ چلے، ہم نے اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا، تو آگے بھی یقیناً JUI اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے گی۔ بالکل ٹھیک، اب کچھ بات کر لیتے ہیں گرم کی۔ بتائیے گا، گزشتہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات خراب ہیں، قبائلی عمائدین سے معاہدے کے باوجود کشیدگی برقرار ہے، مسلح افراد کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ گرم کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا؟ کریے کرم کی بات بھی کریے، پورے خیبر پختونخوا کی بات بھی کریے، باقی ریمیننگ جو اس کے جو نا بہت سارے اضلاع ایسے ہیں، اور اس کے ساتھ بلوچستان کی بات بھی کریے، مگر پھر آپ کو میں عرض یہ کروں گا کہ آپ اس کی تہ تک پہنچے۔ طے کیا ہے؟ طے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک انتظام ہے، اور انتظام جو ہے یہ اصل جو ہے نا وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ جب اصل مینڈیٹ نہیں ہوا کرتا تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جاتی، بھلے وہ کرم ہو، بھلے بہت سارے اضلاع ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کے، یا بھلے بہت سارے اضلاع جو ہے وہ بلوچستان کے ہوں۔ جب آپ مینڈیٹ چرائیں گے یا اس کی ڈکیتی کریں گے تو اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش ہوں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ فیئر اور فری الیکشن کروائیں، عوام کے اصل نمائندے ہوں گے، ان کو اصل مسائل کا علم ہوگا، وہ مسائل کو حل کریں گے، اور معاملات آپ کے آہستہ آہستہ بتدریج ٹھیک ہوتے جائیں۔ کامران صاحب، بڑا اپنے صاحب جو ہے وہ اس کا حل بتایا ہے۔ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغانستان سے براہ راست بات چیت کا اعلان کیا ہے اور وفد افغانستان بھجوانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے رکوا پائے گی اپنی کوششوں سے؟ وہ اس کی سوال کی جو ہے نا وہ لمز ہیں آپ کی۔ ایک تو دہشت گردی آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، واقعات بڑھتے نہیں جا رہے، واقعات بڑھ چکے ہیں۔ آپ کے ہاں جو ہے واقعات کی جو اس میں بڑھوتی ہوئی ہے وہ 70% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کے ہاں جو شہادتیں ہیں وہ 1200 سے ایکسیڈ کر گئی ہیں۔ آپ کے ہاں جو ہے 2 چیزیں جو ہے نا بڑی ہیں، اس میں ایک دہشت گردی ہے اور ایک کرپشن ہے۔ ان دو جگہوں پہ آپ نے ترقی کی ہے اس ملک میں۔ تو جب یہ 2 ترقی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اصل میں آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ آپ جتنا آگے بڑھنے کی سوچ رہے تھے اس سے زیادہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب رہ گیا دوسری اس کے لیے کیا کہ صوبہ جو ہے، کوئی صوبہ اگر کسی دوسرے ملک سے بات کرنا چاہے تو یہ دستور کی منشا کے منافی ہے۔ چونکہ علی امین صاحب بھی یا جو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی وہ ایک انتظام زدہ حکومت ہے، اور وہ اسی نظام کے تحت، اسی انتظام کے تحت لائی گئی ہے جس نظام کے تحت جو ہے وہ باقی معاملات پورے ملک میں چل رہے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے پھر یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں دستور کے برخلاف آپ جا رہے ہیں۔ ایسا جو صوبے جو ہے نا وہ اگر ان کو پرمٹ کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ صوبہ نہیں رہے گا، وہ ملک کے اندر ایک ملک ہو جائے گی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جائے گی۔ تو اس
ये सूबा जो है जो कुछ भी करे, सूबे के करने से ये मामला हल नहीं होंगे, मगर ये खुद करदा है, रियासत का खुद करदा इंतज़ाम है और वो इंतज़ाम अब आपके गले पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपके कीमती वक्त का।